یہ تھی کہ ہم ان کو سراہنا بھی چاہتے تھے اور مبارکباد بھی دینا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہوں نے جو محنت کی ہے اس محنت کا ہمیں نتیجہ نظر آ رہا ہے. لیکن وبا ابھی تک موجود ہے، پورے پاکستان میں موجود ہے، اس صوبے کے اندر بھی موجود ہے، اور آگے ہمارے پاس ایک بہت بڑا امتحان آ رہا ہے، اور وہ عید ہے. ہماری مذہبی زندگی کا، ہماری ثقافتی جو پہلو ہے، ہر لحاظ سے ایک بہت بڑا دن ہوتا ہے. عید کا دن قربانی جو ہے وہ سنت بھی ہے، اور ہر مسلمان جو صاحب حیثیت ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ قربانی کرے بھی. تو یہ بھی کرنا ہے، ظاہر ہے یہ ہم سب کا حق بھی ہے، ہمارا فرض بھی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دین نے یہ بھی سبق دیا ہے کہ اپنی اور دوسروں کا خیال رکھنا، صحت کا خیال رکھنا، دوسروں کی روزگار کا خیال رکھنا، ایسا کوئی کام نہ کرنا جس سے کسی اور کو نقصان ہوگا یا اپنے آپ کو نقصان ہوگا. یہ بھی ہماری دین کی ہدایت میں ہے. اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آگے جو عید ہماری آ رہی ہے اس میں بھی ہم سادگی کے ساتھ عید منائیں. جو قربانی کرنی ہے اس قربانی کو بھی اس طریقے سے کیا جائے کہ کہیں خدا نخواستہ اس کی وجہ سے وبا کے پھیلاؤ کے اندر تیزی نہ ہو. منڈیوں کے اندر جب جائیں تو احتیاط سے جائیں، فاصلہ رکھیں، وہاں پر ماسک پہنیں، اور اسی طریقے سے اگر کوئی خریداری کرنے جاتے ہیں تو وہاں پر بھی فاصلہ ضرور رکھیں، ماسک ضرور پہنیں. انشاءاللہ تعالی اگر ہم نے ان ہدایات کے اوپر عمل کر لیا، جیسے ہمارے ماہرین جو ہیں، جو ڈاکٹر صاحبان جو بولتے ہیں، انشاءاللہ تعالی یہ بھی مرحلہ گزر جائے گا. اور پاکستان میں جس طریقے سے ہمیں بہتری نظر آئی ہے، وہ پورے خطے کے اندر سب سے زیادہ آپ کو اس وقت حوصلہ افزا پاکستان کی صورتحال نظر آتی ہے. انشاءاللہ تعالی عید کے بعد بھی ایسا ہی رہے گا. تو اس اپیل کے ساتھ آپ سب کے لیے، تمام پاکستانیوں کو یہ اپیل بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ کیونکہ آج ہم پشاور آئے ہوئے، تو خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ بھی ہم اپیل کرتے ہیں یہ اسی بات کی کہ احتیاط کے ساتھ اور اپنے پیاروں کی عید جو ہے اس کو منائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں باقی تمام پاکستان کے لوگوں سے ایک یہ بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ظاہر ہے پاکستان نہیں، دنیا کے خوبصورت ترین علاقے جو ہیں ان میں شمار ہوتا ہے گلگت بلتستان کے، آزاد کشمیر کے، خیبر پختونخوا کے علاقے جو ہیں. اور ایک پاکستان میں ایک بڑی اچھی یہ بات ہے، اور اس میں پچھلے سالوں میں بہت اضافہ بھی دیکھنے کے اندر آیا ہے کہ لوگ جو ہیں چھٹیاں آتی ہیں تو سب ان سیاحت کے مقامات پر آتے ہیں. لیکن اس سال جو ہے آپ نے اس سے احتیاط کرنی ہے. یہ علاقے جو ہیں یہ دور دراز علاقے ہیں، وہاں پر صحت کی اتنی زیادہ سہولیات نہیں ہے، وہاں پہ مقامی آبادی چھوٹی ہے، صحت کی سہولیات صرف اس چھوٹی آبادی کے لیے ہیں. اگر بڑی تعداد کے اندر لوگ باہر سے آتے ہیں اور اس سے وبا کا پھیلاؤ بڑھتا ہے تو خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ جو علاقے ہیں یہ پھر اس کا بوجھ برداشت نہ کر سکیں. اس لیے چیف منسٹر صاحب کے بہاف کے اوپر ان کی طرف سے میں باقی سارے پاکستانیوں کو اپیل کرتا ہوں کہ ذرا سا اس وقت احتیاط کر لیں. اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ یہ خیبر پختونخوا والے ویسے سب سے زیادہ دنیا کے مہمان نواز لوگ بھی ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے اور یہ کھولیں گے سیاحت کے مقامات کو تو دوبارہ سے آپ کی مہمان نوازی بھی کریں گے اور چاہیں گے کہ سب آپ کے پاس آئیں بھی. اس کے ساتھ ہی میں چیف منسٹر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بات جو کہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اسد عمر صاحب اور ان کی ٹیم کو خیبر پختونخوا آنے پر خوش آمدید کہتا ہوں. یہ آج ہمارے پاس آئے تھے اور NCOC جو اسد عمر صاحب اس کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے آج ہمارے ساتھ میٹنگ کی، ہمارے سے پریزنٹیشن لی. میں صرف یہی کہنا چاہوں گا اپنے خیبر پختونخوا کے لوگوں سے کہ جس طرح ہم نے پہلے جتنا بھی کام کیا ہے یا جتنی بھی آپ لوگوں کے لیے SOPs بنائی ہے وہ صرف آپ لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہم نے بنائی ہے. تو یہ بڑی عید آنے والی ہے، نزدیک ہے عید الاضحیٰ. ایک تو میں یہ چاہوں گا کہ میں خود یہ عید سادگی سے مناؤں گا، اور میرے اپنے جتنے بھی پارلیمنٹرینز دوست ہیں، الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہے، کیبنٹ کے میرے منسٹرز ہیں، سب کو میں نے آلریڈی کہا ہوا ہے کہ یہ عید آپ سادگی سے منائیں گے، آپ اپنے حجروں پر نہیں بیٹھیں گے. تو عوام سے یہی گزارش ہے، یہی اپیل ہے کہ آپ بھی SOPs کو فالو کریں اور عید سادگی سے منائیں. جس طرح آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارے بہت سے لوگ اس وبا میں شہید ہو چکے ہیں،
وہ چاہے ہیلتھ کیئر کے لوگ ہو, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ کے لوگ ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہو, عام ہمارے جو عوام ہے, بہت سے جانیں ہمارے ضائع ہو چکے ہیں, وہ شہید ہو چکے ہیں. تو میں یہی چاہوں گا کہ یہ عید ہم ان کے نام پہ منائیں, سادگی سے منائیں اور ان کو یاد رکھ کے منائیں, اور بھی جو ہمارا غریب طبقہ ہے ان کو بھی ہم آن بورڈ لے لیں اور ان کی بھی مدد کریں. اگر ہم اس عید پہ ان کو اپنے ساتھ لے کر منائے تو میرے خیال میں یہ ایک مثال قائم ہوگی. باقی ٹورزم پہ بھی بات کی گئی ہے, پریشر بہت بڑھ رہا ہے. میں شوگران گیا تو وہاں پر بھی لوگوں نے مجھے کہا, وہ ہوٹل اسٹیشن کے لوگ مجھ سے ملے. پھر میرا تعلق سوات سے ہے تو ڈائریکٹلی لوگ مجھ سے کنٹیکٹ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بڑے مسائل ہیں. بالکل بے شک مسائل ہر جگہ پہ ہے, اکیلے ٹورزم سیکٹر پہ نہیں ہے, بہت سے سیکٹرز میں یہ مسئلے ہے. اگر آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں, پرائیویٹ سکولز کے ٹیچرز کو دیکھ لے, ان کے ایڈمنسٹریشن کو دیکھ لے, تو وہاں پر بھی بہت مسائل ہے. لیکن ہم نے طریقے سے کام کرنا ہے, اور جتنی بھی ایس او پیز یا اگر ہم نے آپ پہ کوئی بندش لگائی ہے تو یہ اس لیے بھی لگائی ہے تاکہ جانوں کو نقصان نہ ہو اور ہم اپنے لوگوں کی جانیں بچا سکیں. تو یہ انشاءاللہ عید کے بعد اس پہ بیٹھ کے ٹورزم سیکٹر پہ بھی بات کر لیں گے. اور جس طرح میں نے آپ سے کہا تھا, انشاءاللہ جب پرائم منسٹر صاحب نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول کی وہ میٹنگ چیئر کریں گے تو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ٹورزم سیکٹر کو بھی دیکھ لیں. تو یہی چند گزارشات تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی. باقی میں ایک دفعہ پھر فیڈرل منسٹر اسد عمر صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ یہاں پر آئے. سو یہی آپ سے التجا ہے. پاکستان زندہ باد. پشاور میں وفاقی وزیر اسد عمر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان نیوز کانفرنس کر رہے تھے. کہا کہ عید ہمارے لیے صرف ایک تہوار نہیں بلکہ ایک چیلنج بھی ہے.